8واں رکوع سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ گزشتہ آیت شریفہ کے اندر اس بات کا بیان تھا کہ منافقین رسول پاک علیہ السلام کی ذات عالی پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگا دیا کرتے اور مختلف قسم کی باتیں بھی کیا کرتے۔ جب بات سنتے تو سامنے کہہ دیتے جی ہم نے مان لیا، پھر اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی اور بہت ساری جگہوں پر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کا ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے اعراض فرما لیجئے۔ کل تھوڑی سی تفصیل اس مسئلے کی گزری ہے کہ ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہوا کرتا، ہر مسئلے کی تحقیق کوئی ضروری نہیں ہوا کرتی۔ اسی وجہ سے صلحاء کا طریقہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے اتباع سنت میں یہی رہا کہ اگر کسی نے اعتراض کیا تو لمبا چوڑا جواب دینے کی بجائے اللہ تیرا بھلا کرے یہ کہہ کر مسئلے کو ختم کر دیا۔ اگر کسی نے برا بھلا کہا تو بجائے اس مسئلے کی تحقیق کے اندر پڑھنے کے یہ کہہ کر کہ بھائی میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، اس کتاب کو بند کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اعراض فرما لیجئے۔ کہیں تو اعراض کا لفظ فرمایا، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر ایسے بے ڈھنگے قسم کے جاہل قسم کے لوگ آپ کے سامنے آ جایا کریں تو سلام کر کے گزر جایا کریں۔ ہر بات کو پوچھنا اور اس کی تحقیق کرنا اور اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوا کرتا۔ بندہ اپنی اصلی لائن کو چھوڑ کر کسی اور لائن میں الجھ جائے گا یا بد دل ہو کر اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے گا جس سے اس کی اپنی آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ کہیں اللہ پاک نے یہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہیں فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہیں آپ اس پر صبر بھی کیجئے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو چھوڑ بھی دیئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے۔ اچھے طریقے سے چھوڑ دینے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی کسی بات کے تحقیق کے پیچھے یا اس کے جواب دینے کے پیچھے نہ پڑیں، ان کی خیر خواہی کی وجہ سے ان کو دین کی طرف بلاتے تو رہیں لیکن آپ ان کے باتوں کے جواب کے چکر میں نہ پڑیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایسا زبردست عمل کیا ہے اپنی ذات اقدس سے ان احکامات پر کہ منافقین کا ایک پورا جتھا تھا جو مسلمانوں کو اور رسول پاک علیہ السلام کو تکالیف پہنچایا کرتے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ان میں سے ایک ایک کے نام سے واقف تھے۔ آپ کو پتہ تھا کون منافق ہے ان میں سے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا بھی دیے تھے ان کے نام کہ یہ فلاں فلاں بندے جو ہیں یہ منافق ہیں، ایک ایک کے نام سے واقف اور اس کے کرتوت سے واقف۔ لیکن ساری زندگی معاملہ اس طریقے سے ان کے ساتھ رکھا ہے کہ صحابہ اپنی فراست، اپنی بصیرت کے باوجود بھی منافقین کو پہچان نہ سکے۔ اللہ پاک نے کھول دیا بعض منافقین کے نفاق کو، خود ہی الگ ہو گئے ہیں۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھنا کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کو بھی منافقین کا پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے منافق کون ہے۔ اسی وجہ سے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قدر ان کے ساتھ رحمت کا اور اس قدر ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا، اور ایسا بہترین طریقے سے ان کے ساتھ آپ نے رہن سہن کو اختیار کیا ہے، ان کی تکالیف کے باوجود ایسا صبراً جمیلا وہجرہم حجراً جمیلا پر اعراض کیا، اور ایسا فاعرض عنہم پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ صحابہ کی جماعت بھی منافقین کو پہچان نہ سکی۔ بہرحال یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم ہے، یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ بعض خطابات صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے جاتے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ جب آپ کی ذات بابرکات کے لیے یہ حکم ہے تو عام انسان کو اس پر کتنا زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے، حالانکہ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین اور آخرین کو جتنے علوم دیے ان سب سے زیادہ مجھے دیے، اللہ نے اتنا علم دیا تھا۔ یہ بتلانے کے لیے کہ جب آپ کو دعا مانگنے کا حکم ہے تو عام انسان کو کتنی ضرورت ہوگی اس دعا کے کرنے کی کہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ تو اللہ پاک نے جو خطاب کیا ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، قیامت تک ہر انسان کو سنانا مقصود ہے جو دین پر چلنا چاہتا ہے، جو دین پر چلانا چاہتا ہے، جو دین کی محنت کو مقصود بنانا چاہتا ہے، اس کے سامنے ہر آن ہر گھڑی یہ بات ہو کہ مجھ پر الزامات لگنے ہیں، مجھے ستایا جانا ہے، مجھے تکلیفیں پہنچائی جانی ہیں، لوگوں نے مجھے تنگ کرنا ہے، میں کسی کے پیچھے ان کی اپنا تزکیہ اور صفائی پیش کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ میرا مجھ سے راضی ہے تو اللہ سب کو راضی کر دیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہیں تو پھر اللہ پاک دکھا دیں گے کہ بندے بھی اس بندے سے راضی نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ آیت شریفہ کل گزر چکی، آج جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے یہ آیت شریفہ کے اندر کہ بھی آخر یہ منافقین ایسا تنگ کرتے کس لیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ستانے کے لیے مختلف قسم کی باتیں گھڑا کرتے، پھیلایا کرتے، آخر کیوں کیا کرتے ایسا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے، الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ نہیں فرماتے افلا یقرؤون القرآن، یہ قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن کا پڑھنا اور چیز ہے، قرآن پاک کے اندر تدبر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی کا بنایا ہوا ہوتا تو لوگ دیکھ لیتے کہ اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین کا اعتراض کرنا، الزامات لگانا، ستانا، تنگ کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، شاید ان لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس وجہ سے تو تنگ کرتے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو جائے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی پہنچاتے ہیں تو پھر تو ماننا چاہیے، پھر اعتراض اور ستانا کس بات کا؟ تو اللہ پاک نے یہ اس کا جواب دیا، قرآن کے اندر غور کرو، اگر قرآن کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف نظر آتا،
اس لیے کہ انسان خواہ کتنا فصیح و بلیغ ہو جائے، کتنا سمجھدار اور عقل مند ہو جائے، اس کی اپنی باتوں کے اندر تضاد اور اختلاف ہوا کرتا ہے۔ جس وقت وہ بندہ غصے کی حالت میں ہوگا اس بندے سے محبت کی بات نہیں نکلے گی، جس وقت محبت کی حالت میں ہوگا غصے کا اظہار نہیں ہوگا۔ کسی وقت بندہ دنیا کے اندر ہوتا ہے تو دین کو بھول جایا کرتا ہے، کبھی دین کی باتیں کرتا ہے تو دنیا کی باتیں سامنے نہیں رہتی۔ قرآن پاک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی جگہ پر جنت کو بھی بیان فرمایا، وہیں جہنم کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ پاک غصے کا اظہار بھی فرماتے ہیں، ساتھ ہی محبت کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن پاک کے اندر غور کرو گے، تدبر کرو گے، تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہے، کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اگر بندہ صرف قرآن کو پڑھے، افلا یقرؤون القرآن فرماتے کہ اگر تم قرآن کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کے پڑھنے سے تو بعض دفعہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آیات میں کتنا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہم جانتے ہیں کہ بتدریج حرام ہوئی ہے، شروع میں حرام نہیں تھی۔ اللہ پاک نے شراب کے بارے میں فرمایا اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان اور گناہ بھی ہے۔ اب ایک آدمی اس آیت کو پڑھ لے اور پھر اس آیت شریفہ کو پڑھ لے جس کے اندر فرمایا کہ یہ حرام ہے اور شیطان کا کام ہے اور اس سے بچنا چاہیے، پڑھنے والا تو یہ کہے گا کہ یہ دو مختلف قسم کی آیتیں ہیں۔ یہ وہی بندہ کہے گا جو تدبر کرے گا، غور کرے گا اس کے اندر کہ یہ مختلف نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو تربیت کے لیے نازل فرمایا۔ جب صحابہ کے اندر صلاحیت جتنی تھی اس کے حساب سے اللہ پاک نے قرآنی احکامات کو نازل فرمایا۔ اب وہ بندہ یہ کہے گا کہ قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف الفاظ کے پڑھ لینے سے بعض دفعہ بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے مختلف ہے، لیکن تدبر کے اندر جائے گا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ اختلاف نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اگر صرف قرات کرے گا، پڑھے گا، تو بندہ کہیں تو اللہ پاک کے اس حکم کو دیکھے گا، اے میرے بندو نا امید نہیں ہونا، جو گناہ بھی کر چکے ہو میں تمہاری سب کی سب بخشش کر دوں گا۔ دوسری جگہ پڑھے گا جہنم بڑی سخت ہے اور جہنم کی ناکامی بڑی سخت ہے اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب وہ بندہ یہ کہے گا کہ یہ اختلاف کی بات ہے، کہیں تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو کچھ بھی کر لیا ہے میں معاف کرنے والا ہوں اور بخشنے والا ہوں، اور کہیں اللہ کہتے ہیں میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب پڑھنے والا تو یہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن تدبر اور غور کیا جائے گا تو بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ نہیں، اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے جہنم کو بھی بنایا ہے اور اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے۔ ایمان، امید اور خوف کے اندر ہے۔ اللہ پاک رحمت بندے پر کرنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں سے روکنا بھی چاہتے ہیں۔ تدبر کے بعد یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال تدبر قرآن کے اندر کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر تدبر کے بہت سارے درجات ہیں۔ عام آدمی اگر قرآن پاک کے اندر غور کرے گا، تدبر کرے گا، تو شاید اس نتیجے سے پہنچ جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، بڑی اونچی اللہ کی بات ہے، اور اس میں واقعی ہماری تربیت کا اور ہمارے ساتھ رحم کا اور اللہ کی مہربانی کا معاملہ کیا گیا ہے۔ واقعی اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ عام آدمی شاید تدبر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تھوڑا سا اگلا درجہ ہوگا، علماء اس میں تدبر کریں گے تو وہ شاید اس نتیجے پر پہنچ جائیں قرآن کے اندر تدبر کرنے کے بعد کہ جی جو صحابہ کرام نے یا ائمہ اربعہ نے جو قرآن سے مسائل نکالے تھے وہ بالکل صحیح نکالے تھے اور ان کی بات بالکل درست تھی، شاید عام آدمی وہاں تک پہنچ جائے۔ باقی جو بڑے حضرات تھے، ائمہ اربعہ ہیں اور صحابہ اور تابعین کا دور ہے، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی دین تھا، جنہوں نے زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا بنایا تھا، وہ قرآن پاک سے احکامات کو بھی نکالیں گے، مسائل کو بھی مستنبط کریں گے اور انسانوں کو بھی بتائیں گے۔ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی یہ کوئی مولویوں کی اجارہ داری تھوڑی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ائمہ اربعہ تک یہ بات کہتے ہیں کہ جی ائمہ اربعہ کی اجارہ داری تھوڑی ہے قرآن، کہ وہ جو کہیں وہ تو ٹھیک ہو اور ہم قرآن کی جو بات سمجھے وہ ٹھیک نہ ہو، یہ کوئی اجارہ داری تھوڑی ہے۔ اس کی مثال تو سیدھی سی یہ ہے
ایک آدمی کسی ڈاکٹر جو بہت بڑا ڈاکٹر ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب کی اجارہ داری تھوڑی ہے کہ یہ آپریشن کرے کسی کا، میں بھی تو ایک بڑا معزز قسم کا شہری ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، مجھے بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ جس مریض کا چاہوں میں آپریشن کر دوں۔ اس کو کہیں گے کہ بھائی تمہیں یہ حق ہونا چاہیے، لیکن پہلے محنت کرو، پہلے سیکھو ڈاکٹری کیا ہوتی ہے، پہلے ساری چیزوں کا پڑھا کر وہاں تک پہنچو، پھر تمہیں حق دیا جائے گا کہ تم آپریشن کر سکتے ہو۔ ایک آدمی یہ کہے جی یہ صرف انجینئر کو کیوں حق دیا گیا ہے، یہ اس کی اجارہ داری ہے کہ پل کا نقشہ وہی بنائے اور مکان کا نقشہ وہی بنائے اور سڑک کا نقشہ وہی بنائے اور اس کے اندر کیا کیا کچھ پڑھنا ہے یہ وہی بتائے، میں بھی ایک معزز شہری ہوں، مجھے یہ حق ملنا چاہیے۔ تو ہر بندہ اس کو یہ کہے گا کہ بھائی تمہیں ملنا چاہیے، لیکن محنت کے بعد تم نے 2 دن تو محنت کی نہیں ہے اور تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس بندے کا جس نے 25 سال تک اس کے اندر دھکے کھائے ہیں، تو تمہاری بات تمہیں وہ حق نہیں دیا جا سکتا جو 25 سال والے کو دیا جائے گا۔ ہر آدمی موٹی عقل والا بھی اس نتیجے پر پہنچے گا اور صاف صاف جواب دے گا کہ ہر بندے کو آپریشن کرنے کا حق نہیں ہے، ہر بندے کو علاج کرنے کا حق نہیں ہے، ہر بندے کو قانون سمجھانے کا حق نہیں ہے، ہر بندے کو انجینئر بننے کا حق نہیں ہے۔ محنت کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو انسانوں نے اپنی تجربے سے یہاں تک پہنچے۔ قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے، دین تو آسمان سے اترا ہے، کیا یہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کچھ بھی نہ اس کو آتا ہو اور وہ کہے جی میں سارا کچھ کرنا جانتا ہوں؟ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ان کو تھیں، اس کے باوجود بھی امام شافعی کی بات مان کر چلتے ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر سکے کہ ائمہ اربعہ نے جو اصول بنائے ہیں قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے کے، وہ اصول قرآن اور حدیث کی روح سے غلط ہیں، پھر تو ہم مانیں بھی کہ بھی واقعی اس کی بات ٹھیک ہوگی۔ پتہ کچھ ہوتا نہیں، 2 حدیثیں بھی زبانی یاد نہیں ہے، اور ہم امام ابو داود سے بھی اوپر بن کر، امام ابو داود کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور پھر بھی وہ کسی کی مان کر چلتے ہیں، اور ہم کچھ بھی یاد نہ ہو اور ہم کہیں جی ہم قرآن کو بھی خود ہی سمجھ سکتے ہیں اور حدیث کو بھی خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل تو عورتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ اجارہ داری ہے علماء کی، ائمہ اربعہ کی، کس نے حق دیا ہے ان کو یہ باتیں کہنے کا؟ یہ تفصیل سے بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے حق دیا ہے، انہوں نے کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ اصول کے ساتھ قرآن اور حدیث سے مسائل کو نکال کر محنت کر کے بہت تیار کر کے انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک نے افلا یتدبرون القرآن کا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ثابت تو کر کے دکھائے کہ امام ابو حنیفہ کی فلاں بات حدیث کے خلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فلاں بات قرآن کے خلاف ہے، پھر تو ہم مانیں بھی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ڈاکٹروں کو علاج کرنا نہیں آتا، کوئی ثابت تو کرے بھی کس ڈاکٹر نے کون سا علاج غلط کیا ہے، پھر تو ہم مانیں کہ واقعی بھی اس بندے نے ڈاکٹری پڑھی ہے اور یہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس اصول کی وجہ سے اس ڈاکٹر کی اس بات کو غلط کہتا ہے۔ کچھ بھی نہ ایک آدمی کو آتا ہو دیہات سے اٹھ کر آئے اور کہے جی ڈاکٹروں کا علاج غلط ہے اور جی انجینئروں کی انجینئرنگ غلط ہے، تو اس کی بات کو رد کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی جو بندہ بغیر کسی دلیل کے یہ کہتا ہے کہ ائمہ اربعہ نے اپنی طرف سے باتیں کر دی ہیں، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جب تک یہ ثابت نہ کوئی کر سکے کہ امام صاحب کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کوئی ثابت کر کے ایک بات بھی اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، کسی ان کے اصول پر تنقید نہیں کوئی کر سکا۔ انہوں نے محنت کر کے ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، بعد میں آنے والے پیچھے والوں کے اوپر لعنت ملامت کریں گے۔ یہ ہوگا ضرور، لیکن پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں نہ ان میں سے بنا۔
لوگ ایسا کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری ہیں۔ ایک آدمی اپنے باپ کی بات کو نہیں مانے گا، دوستوں کے پیچھے چلے گا، ہوگا ضرور، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جو قیامت کی نشانیوں کا مصداق بنے۔ یہ قیامت کے قریب ہونا ہے۔ جو صلحاء گزر چکے، جو اپنی آخرت بنا چکے، جو اللہ کو راضی کر چکے، جو توبہ استغفار سے دنیا سے چلے گئے، جن کا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوا، آج کا بندہ پتلون پہن کر ان کے اوپر اعتراض کرتا رہے، یہ بعض دفعہ محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے پلے کچھ نہ ہو اور اعتراض کریں بڑے بڑے حضرات پر جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اللہ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سارا اختلاف لوگوں کو نظر آتا، لیکن قرآن کی کوئی آیت کسی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ، اس آیت شریفہ کے اندر تو یہ فرمایا کہ یہ منافقین آخر تنگ کرتے کیوں ہیں، اعتراض کرتے کیوں ہیں، الزامات لگاتے کیوں ہیں؟ تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ یہ قرآن کو حق نہیں جانتے، رسول پاک علیہ السلام کی صداقت میں ان کو شک ہے، جس کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ پاک نے منافقین کی ایک اور بات کو ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ، جب مسلمانوں کے سامنے کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، اضاعوا به، تو اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی صحافت اور میڈیا کے نام سے جو کچھ دنیا کے اندر سنی انسنی بغیر تحقیق کے خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں نکلتا کہ لوگوں میں بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے، یہ چیز کا تأثر بڑھتا ہے کہ مسائل جو ہیں اس کا کوئی حل آج امت کے پاس نہیں ہے، مایوسی بڑھتی ہے، اور بعض دفعہ جرائم کو دیکھ کر جرائم کے کرنے کا طریقہ ان کے اندر بڑھتا ہے۔ صحافت کے نام پر آج دنیا کے اندر جتنا شور شرابہ پھیلایا جاتا ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے۔ حوادثات کی خبریں اتنی چھپتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر قساوت پیدا ہو گئی ہے، سختی پیدا ہو گئی ہے۔ بڑے سے بڑے حادثے کو سن کر بھی کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، کسی کا دل نہیں دھڑکتا، کسی کے منہ سے زبان سے دعا کا کلمہ نہیں نکلتا۔ اللہ رحم فرمائے، اس لیے کہ روز سن کر، اس لیے تو منع فرمایا تھا کہ ہر وقت قبرستان میں نہیں بیٹھنا چاہیے، دل سخت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کسی مردے کی یا کسی بات کو سنے گا بندہ تو دل نرم ہوتا ہے۔ آج میڈیا نے اور صحافت کے نام پر جو کچھ کھیل اور کاروبار کیا جاتا ہے، اس سے امت کے مسائل بڑے ہیں، امت کے اندر مایوسی بڑی ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اجیرن اور برباد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، ایسی بہترین قسم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب مسلمانوں کے سامنے امن یا خوف کی کوئی بات پہنچا کرے تو اس کو یکدم نہ پھیلا دیا کرو، یکدم مشہور کر دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ پتہ چلتا کہ یہ خبر تو ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی صداقت ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی سچی بات ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمانوں کو جو پریشان کیا تھا اس خبر کی وجہ سے، یا مسلمانوں نے جو اپنے بہت سارے ارادے بدل لیے تھے اس خبر کی وجہ سے، وہ سارا وقت ضائع ہوا اور ان کے اندر ایک خام خواہ کی پریشانی کو بڑھانے کا سبب بنا۔ تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا۔ شان نزول بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام پر جب مدنی زندگی کے اندر فتوحات بہت ساری ہو گئیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے مسلمانوں تمہیں وارث بنا دیا کافروں کے مالوں کا، کافروں کی زمینوں کا اور کافروں کے گھروں کا، اور اس کے بعد ایسی زمینوں کا مالک بنا دیا جہاں تک تمہارے قدم بھی نہیں پہنچے، وہ بھی ہم نے تمہیں دے دی۔ خیبر کی زمینیں فتح ہو گئیں اور لمبے چوڑے مال غنیمت کے ڈھیر جب لگ گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے مال تقسیم فرمایا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ انصار بھی اور مہاجرین بھی سب بڑے آسودہ حال ہو گئے، بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزرنے لگ گئی۔ جو فقر و فاقہ کا زمانہ تھا وہ کم ہو گیا، صحابہ خرچ بھی کرتے تھے اور صحابہ کے گھروں کے اندر چولہے بھی جلنے لگ گئے۔ ازواج مطہرات نے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج نے اتنا سا مطالبہ پیش کر دیا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کہ جی سارے گھروں کے اندر اب تو ماشاءاللہ فراوانی ہے، وسعت ہے، تو تھوڑا سا ہمارا نفقہ بھی مقرر کر دیا جائے، اس لیے کہ بعض دفعہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، چولہا نہیں جلتا ہے، تو ہمارا بھی تھوڑا سا نان نفقے کا خیال رکھا جائے اور تھوڑا سا ہمارا بھی خرچہ مقرر کر دیا جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بالا خانہ تھا، اس پر آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا، تنبیہ مقصود تھی کہ اللہ کے نبی کا گھر عام انسانوں جیسا گھر نہیں ہے، اس گھر کے اندر اس گھر کو تو نمونہ بنانا ہے قیامت تک کے لیے، اس گھر کے اندر تو فقر و فاقہ ہی رہے گا۔ اگر فراخی کو قبول کرنا ہوتا تو اللہ نے تو پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اللہ کے نبی نے تو دنیا کو رد کیا ہے سکھانے کے لیے اور فقراء کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس گھر کے اندر تو یہی حالت رہنی ہے، یہ سمجھانا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا مال اپنے گھر کے اندر لانا پسند نہیں فرمایا۔ تو اس بات سے آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے قسم کھا لی۔ معمولی سی بات تھی، صرف یہ سمجھانا مقصود تھا، لیکن عام مسلمانوں کے اندر اتنی شدت کے ساتھ اس خبر کو مشہور کر دیا گیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، اللہ کے نبی ایک نہیں ساری بیویوں کو طلاق دے دیں اور اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی صحابی کسی کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے اور کوئی کسی کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، اور ساری مسجد کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے۔ گھر کے اندر عورتیں روتی ہیں، بازاروں سڑکوں کے اندر صحابہ روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عجیب قسم کی پریشانی سارے مدینہ منورہ کے اندر، کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، اس لیے کہ کون کس سے پوچھے، ایسی حالت سارے مدینہ منورہ کی ہو گئی۔ اور خاص طور سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے کہ ان دونوں حضرات کی بیٹیاں ازواج مطہرات کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ ویسے ہی بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، یہ سوچ کر اگر ہماری بیٹیوں سے اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو ان کی آخرت کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، ہمارے گھر کے اندر ہی ہماری آخرت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی کی ناراضگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان کے آنسو بھی نہیں تھمتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں سیدھا گیا اور میں نے جا کر اجازت مانگی بالا خانے آپ کی خدمت میں جانے کی، مجھے اجازت نہیں ملی، پھر میں نے اجازت مانگی، پھر اجازت نہیں ملی، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حفصہ کی طرف سے کوئی سفارشی بن کر نہیں آیا ہوں، اگر آپ حکم دیں گے تو میں گردن اتار کر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جا کر بیٹھے اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں یہ بڑا مشہور آپ نے طلاق دی تھی؟ فرمایا نہیں، میں نے تو نہیں طلاق دی۔ اب یہ ایک ایسی خبر تھی جس کو خام خواہ مشہور کیا گیا۔ ایک نبی نے عملی سبق پیش کرنا تھا قیامت تک کے لیے، یہ بتلانا تھا کہ نبی کے گھر میں تو یہی حالت رہنی ہے، یہاں چولہا جیسے پہلے نہیں جلتا تھا اب بھی نہیں جلے گا۔ نبی دنیا کو دینے کے لیے آتے ہیں، نبی کسی سے لینے کے لیے نہیں آیا کرتے۔ بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اب اس بات کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مشہور کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر مسلمان خام خواہ کتنا عرصہ پریشانی کے اندر رہا، روتا رہا، کتنی لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب یہ خبر بنی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں یہی فرمایا، اور بھی بہت سارے واقعات مفسرین لکھتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے سامنے کوئی خبر پہنچتی ہے
مسلمانوں کی امن کی ہو یا خوف کی ہو تو اس کو جلدی سے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جی پتہ ہے جی یہ خبر آئی ہے، پتہ ہے جی یہ اخبار میں لکھا ہے، پتہ ہے جی یہ اشتہار چھپا ہے۔ آج کل ہماری بھی عادت یہ ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے نا لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، وقت کو ضائع کرنے کے لیے خام خواہ ایران توران کی ساری خبریں ہمارے، حالانکہ ہم کر کچھ بھی نہیں سکتے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے نقصانات ہیں ان چیزوں کے اندر۔ اللہ کے نبی اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، البتہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب ایسی کوئی خبر پہنچے اس خبر کو رسول پاک علیہ السلام کی طرف لوٹا دیں، یا ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جو صاحب معاملہ ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، اگر کسی نے یہ بات کہی تھی تو فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیا ہوتا، یا فوری طور پر بڑے صحابہ کے خدمت میں یہ بات پیش کر دینی چاہیے تھی، وہ پھر اس بات کی تحقیق کر لیتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ تحقیق کر لیتے، جن کو یہ خبر پہنچی ہے وہ اس کی تحقیق کر لیتے، اور مسئلہ جو ہے وہ یہاں تک نہ بگڑتا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اے مسلمانوں اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہوتی اور ان چیزوں سے تمہیں نہ روکا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ تم اپنی عقل اور اپنی مرضی سے چلتے رہتے اور زندگی کا کیا سے کیا ہوا بنا کر ہمارے پاس آ جاتے۔ شیطان تمہیں گمراہ کر چکا ہوتا، الا قلیلہ، چند لوگ ہی ہوتے جو اپنی عقل کی سلامتی کی وجہ سے ان چیزوں سے بچتے، ورنہ سارے کے سارے انہی مصیبتوں میں مبتلا ہو کر شیطان کا شکار بن جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اتنی باریک باریک چیزیں بھی اور زندگی کے اندر عام پیش کرنے والی ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ پاک خبردار فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، پہلے بھی جہاد کا ذکر تھا، درمیان میں منافقین کا ذکر آیا، پھر اللہ پاک جہاد کا ذکر فرماتے ہیں، اور ایک خاص واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ ہے۔ خاص واقعہ یہ تھا کہ سب سے پہلا جہاد غزوہ بدر کے اندر پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آتا ہے، اور شوال یعنی تقریباً 1 سال اور چند دنوں کے بعد غزوہ احد پیش آتا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان بھی کچھ غزوات ہیں اور کچھ جہاد کے واقعات پیش آئے۔ بہرحال سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر پیش آیا۔ جب غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو ابو سفیان نے جاتے ہوئے یہ بات کہی کہ آئندہ سال پھر اسی میدان کے اندر ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اب تو ہم ہار گئے ہیں، ہمارے سردار مارے گئے ہیں، آئندہ سال پھر ہم نے اسی میدان کے اندر آ کر آپ کا مقابلہ کرنا ہے۔ 1 سال ابھی پورا ہوا نہیں تھا کہ غزوہ احد پیش آ گیا، سال کے بعد غزوہ احد پیش آ گیا شوال کے مہینے کے اندر، ذی قعدہ کا مہینہ، ابھی غزوہ احد ختم ہوا ہی ہے، اور چند ہی دن گزرے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے اسی وعدے کو پورا فرمانے کے لیے جو ابو سفیان سے ہوا تھا کہ 1 سال کے بعد اس غزوہ بدر کے اندر دوبارہ آمنا سامنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کا لشکر لے کر اس میدان دوبارہ بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان بھی لڑائی کے لیے نکلا، لیکن مر الزہران ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ کے قریب، وہاں پہنچ کر پھر اس نے کہا نہیں یہ سال ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی دیکھی جائے گی، وہ لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے، آپ نے انتظار فرمایا، اور جب وہ مکے والے نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ لیکن جانے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ابو سفیان نے ہم سے یہ کہا تھا کہ 1 سال کے بعد اسی میدان جنگ کے اندر ہم نے جمع ہونا ہے، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں دوبارہ جانا چاہیے۔ لیکن حالت یہ تھی کہ ابھی احد کی شکست کا واقعہ گزرا تھا، شکست ہوئی تھی، پھر فتح ہوئی تھی، بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، تفصیلی واقعات تو گزر چکے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات نے کہا جی پھر کسی وقت اس پر عمل کر لیں گے، یا تھوڑا سا جو ہے کسی نے اس پر آمادگی کو ظاہر نہیں کیا، اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ یہ بھی حکم رسول پاک علیہ السلام کو ہے، خطاب آپ کو ہے، سنانا قیامت تک کے لیے۔ اللہ پاک کا مقصود ہے کہ جو بندہ دین کی محنت کرتا ہو
اس کے سامنے بہت دفعہ یہ بات پیش آئے گی کہ اس کو اکیلے کو مستعد اور تیار ہو کر نکل جانا چاہیے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی تیار ہو گئے کہ اگر تم میں سے کوئی راضی نہیں ہوتا ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا مقابلہ میں نے اکیلے نے کرنا ہے۔ یہ اصل میں اللہ پاک کی طرف سے تعلیم ہے کہ اتنا زبردست استقلال ہونا چاہیے، اتنی ہمت اور عزم ہونا چاہیے، اگر سارے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں تو میں نے اکیلے نے پھر بھی نہیں چھوڑنا اور پھر بھی اس کام کو کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، فقاتل فی سبیل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے جہاد کریں اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف اپنی جان کے آپ مکلف ہیں، وحرض المؤمنین، آپ مسلمانوں کو ترغیب دیجئے، لیکن کوئی جاتا ہے یا نہیں جائے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے ہتھیار باندھے اور آپ کھڑے ہوئے تو فوراً 70 صحابہ ساتھ ہوئے اور 70 صحابہ کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ لیکن یہ قیامت تک سنانا مقصود تھا، اللہ پاک نے حکم دیا۔ آگے فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنکیلا، قریب ہے کہ اللہ پاک ان کافروں کی لڑائی کو بند کر دیں۔ ابھی تک یہ جو بار بار دھمکیاں دیتے ہیں اور بار بار چڑھائی کرتے ہیں، کبھی بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، اور کبھی یہ جو مختلف قسم کے ان کے دھمکیاں اور ان کی چڑھائیاں ہیں، ان قریب اللہ اس کو بند کر دیں گے۔ اور اللہ پاک نے غزوہ خندق کے اندر اس کو بند فرما دیا۔ غزوہ خندق کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے خندق کھودی اور مشرکین نے اور سارے قبائل نے آ کر محاصرہ کیا، اور اس کے بعد جب اللہ پاک نے آندھی چلا دی اور یہ سارے کے سارے بھاگ گئے تو آپ نے زبردست قسم کی بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد مکے والے ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، ہم ہی جائیں گے کسی اور پر چڑھائی کرنے کے لیے، کسی اور کی ہمت نہیں ہوگی کہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کرے۔ غزوہ خندق کے بعد کسی اور کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ صحابہ پر آ کر چڑھائی کرے۔ تبوک کے اندر خود رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، حنین کے اندر خود رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کسی اور کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی، نہ کیسر کی نہ کسریٰ کی، کہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کرے۔ اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا فرمایا، اور غزوہ تبوک کے اندر پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کیسر کو ہلاک کر دیا ہے، آج کے بعد کیسر پیدا نہیں ہوگا، اور اللہ نے کسریٰ کو ہلاک کر دیا ہے، آج کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا۔ غزوہ تبوک کے بعد نہ کیسر رہا نہ کسریٰ رہا، ایران کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئی، اور روم والوں نے چونکہ خط کی بڑی عزت اور احترام کیا تھا، آپ نے فرمایا انہوں نے اپنا ملک تو باقی بچا لیا لیکن وہ کیسر کا نام دنیا سے مٹ گیا اور آج تک دوبارہ پیدا نہیں ہو سکا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا فرمایا، جس کا اس آیت شریفہ کے اندر اظہار ہے۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ پاک ان کافروں کی لڑائی کو بند کر دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اس لیے کہ اللہ پاک لڑائی میں بھی بڑے سخت ہیں اور اللہ پاک سزا دینے میں بھی بڑے سخت ہیں۔ اللہ پاک رحم بھی فرماتے ہیں تو زبردست قسم کا فرماتے ہیں، اور اگر اللہ پاک سزا دیتے ہیں تو اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو آدمی سفارش کرے کسی کی اچھی سفارش کرنا تو اس کو اجر ملے گا اس سفارش کا۔ سفارش کے اندر بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارش کہتے کس کو ہیں؟ سفارش کہتے ہیں کہ ایک کمزور اپنا حق خود نہ لے سکتا ہو تو اس کو حق دلوانا، ایک کمزور اپنی بات خود نہ پہنچا سکتا ہو تو اس کی بات آگے تک پہنچا دینا۔ اگر تو کمزور کی بات کو پہنچایا گیا ہے اور کمزور جو صاحب حق ہے اس کا حق دلوایا گیا ہے اور اس کی کوشش کی گئی ہے تو یہ تو شفاعت حسنہ ہے، بشرطے کہ یہ کمزور اپنے حق کے اندر سچا بھی ہو اور اس کی بات جو ہے وہ گناہ بھی نہ ہو۔ ایک کمزور سا آدمی یہ کہتا ہے جی میں چوری کرنا چاہتا ہوں اور میں جو ہے خود تو نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بندہ فلانے خزانے تک پہنچا دے تو میں چوری کروں گا، تو کمزور کو تو اس نے بھی پہنچایا لیکن یہ شفاعت حسنہ نہیں ہوگی۔
شفاعت حسنہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی جائز کام کے اندر کسی کمزور کی مدد کرتے ہوئے اس کی بات کو طاقتور تک پہنچا دے، اس کا حق طاقتور سے دلوا دے، یہ ہے شفاعت حسنہ۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی کسی کا یہ کام کرے گا تو اس کو اللہ پاک اتنا ہی اجر دیں گے جتنا کہ اس کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا، اللہ پاک اس سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے۔ اس سفارش کا حکم دیا گیا بشرطے کہ اس سفارش پر نہ تو مال لیا جائے نہ کوئی کام کروایا جائے کہ جی ٹھیک ہے ہم تمہارا یہ کام کر دیتے ہیں، تم ہمارا فلانا کام کر دینا، اب یہ بدلہ ہو گیا، اب یہ شفاعت حسنہ نہیں رہی۔ جس کام کے لیے سفارش کی ہے وہ کام اس کا حق ہو، اور وہ کام وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے خود نہ لے سکتا ہو تو اس کو دلوانا، اس پہ کوئی معاوضہ نہ لینا، اس پہ کوئی کام نہ کروانا، اور زبردستی اپنی وجاہت کو استعمال کر کے کسی سے کام نہ کروانا، یہ ساری چیزیں شرائط کے اندر داخل ہیں۔ بہرحال یہ شفاعت حسنہ ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ بھی شفاعت حسنہ ہے۔ ایک آدمی کمزور ہے، گناہ گار ہے، دوسرا آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کو گناہ سے بچا لے، یہ بھی اس کے لیے شفاعت حسنہ ہے۔ ایک آدمی بیچارہ گناہوں کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تو اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت فرما دے، یہ بھی شفاعت حسنہ کے اندر ہے۔ تو بہرحال شفاعت حسنہ کے اندر جو بندہ بھی حصہ لے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو آدمی کسی کی بری سفارش کرے گا، بری سفارش یہی ہے کہ کسی کا اپنی وجاہت کو اپنی بڑائی کو استعمال کر کے زبردستی کسی سے اس کا حق چھین لینا اور اس کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا اور کسی کمزور کے حق کو غصب کر دینا، جو آدمی یہ کرے گا وہ برابر کا مجرم اور برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھے بدلہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اچھی سفارش کرنے والے کو نیکی ملے گی اور بری قسم کی سفارش کرنے والے کو اللہ کی طرف سے گناہ ہوگا، اور اللہ پاک جزا اور سزا پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہارے اوپر کوئی سلام کیا جائے تو اس سلام کا جواب دو اچھے طریقے سے یا اسی الفاظ کو لوٹا دو۔ زمانہ جاہلیت میں جیسے آج کل بہت سارے طریقے ہیں، دو بندے ملتے ہیں تو مختلف الفاظ سے بات کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو سلام کہتے ہیں، ملاقات کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر انعم صباحاً یہ کہا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا تمہاری صبح اچھی ہو، جس کو آج کل گڈ مارننگ یا اس قسم کے الفاظ، یہ اسی کا زمانہ جاہلیت کے الفاظ کا ہی ترجمہ ہے۔ یا کہا کرتے حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ زمانہ جاہلیت کا ایک سلام تھا۔ اسی طریقے سے مختلف الفاظ گھڑے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے سلام بھی بہترین قسم کا اس امت کو نصیب فرمایا۔ ایک تو سلام ہوتا ہے اظہار محبت، ایک آدمی دوسرے کو ملتا ہے تو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے دل میں تمہاری قدر ہے، محبت ہے، یہ تو عام لوگوں کا طریقہ۔ لیکن مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب دوسرے سے ملتا ہے تو اظہار محبت بھی کرتا ہے اور اس محبت کے حق کو بھی ساتھ ہی ادا کرتا ہے۔ محبت کی وجہ سے ایک حق ہے اور وہ حق بھی ادا کرتا ہے کہ دعا دیتا ہے السلام علیکم، کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ سلام اللہ پاک کا نام ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ بات کی اچھی ابتدا بھی ہے اور بلکہ اس محبت کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دعا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز اس سلام کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان دوسرے کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ السلام علیکم کا ترجمہ بہت سارے مفسرین یہ بھی کرتے ہیں انت آمن منی، کہ اے بندے تم مجھ سے امن میں اپنے آپ کو سمجھنا، میری زبان سے بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، میرے ہاتھ سے بھی تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو السلام علیکم کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں سلام کیا جائے تو ان سلام کو اچھے طریقے سے واپس کرو یا کم سے کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ،
پھر ایک اور صحابی آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو۔ آپ نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تیسرے صحابی آئے، انہوں نے یہ کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تین ہی الفاظ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا وعلیک، بس اتنا فرمایا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آئے اس نے ایک کلمے کے ساتھ سلام کیا، آپ نے دو کے ساتھ جواب دیا۔ دوسرے آئے اس نے دو کے ساتھ سلام کیا، آپ نے تین کے ساتھ جواب دیا۔ تیسرے آئے میں نے تین کے ساتھ سلام کیا تو آپ نے مجھے مختصر سا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جو میں تمہیں جواب کے اندر کہتا، سلام بس ان تین کلمات کے ساتھ ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے آگے جو ہے وہ سلام لمبا نہیں ہے، بس سلام کے مسنون کلمے یہاں تک ہی ہیں۔ اس کے بعد اگر بڑھایا جائے گا تو وہ غیر مسنون ہوگا، سنت طریقہ نہیں ہوگا۔ سنت طریقہ صرف یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہاں تک سلام کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ پاک کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو جہاں اور بہت ساری کلمات ارشاد فرما رہے تھے وہاں یہ بھی تھا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھایا کرو، خوب جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو خوب ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت تھی کہ صبح اٹھتے اور بازار میں تشریف لے جاتے اور چکر کاٹ کر واپس آ جاتے۔ لوگوں نے کہا جی آپ روز اس بازار میں سے چکر لگاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ بیچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں جاتا ہوں، جو مسلمان سامنے آتا ہے اس کو سلام کرتا ہوں، یہی میرا مقصود ہوتا ہے کہ میں بہت سارے مسلمانوں کو سلام کر کے اور ان کی دعائیں لے کر اپنے گھر میں واپس آ جاؤں۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے تو اس سلام سے اچھا سلام تم کرو، او ردوہا، اگر کسی نے تین کلمات کے ساتھ سلام کیا ہے تو صرف اسی کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ پاک ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یقیناً اور ضرور بالضرور اللہ پاک نے تم سب کو جمع کرنا ہے قیامت کے دن جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ پاک سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو کچھ اللہ پاک نے جنت کے بارے میں، حشر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے عذاب کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اس میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ اللہ پاک کی ہر بات بالکل سچی ہے اور اسی طریقے سے ہوگی جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دعا سے پہلے ایک مختصر سا اعلان سن لیجئے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کے اندر آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ کافی دنوں سے کوشش تھی کہ کوئی اجازت مل جائے تاکہ تھوڑی سی جگہ کے اندر بھی وسعت پیدا ہو جائے، اور کافی بوسیدہ حالت ہے چھت کی، فلور کی، سب کی، اس کی بھی تھوڑی مرمت ہو جائے۔ الحمدللہ اجازت تو مل گئی ہے۔ اس کے بارے میں کل کہ بھی کون کون حضرات اس کے لیے ساتھ دے سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں اور اپنے وقتوں کو فارغ کر سکتے ہیں، کل عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ایک مشورے کی صورت ہوگی، اس میں تمام حضرات کوشش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔